السلام علیکم دوستو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع جاری ہے اس کی خبریں آپ لوگوں کو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مل رہے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ یہود یعنی اسرائیل آخر کس طرح فلسطین میں آئے؟ کیا یہ لوگ فلسطین میں خود داخل ہوئے یا ان کے پیچھے کچھ اور طاقتی بھی تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی تاریخ میں ایک ایسے دن کے بارے میں بھی بتاؤں گا جس دن 7,50,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، جسے النکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہے۔ دوستو یہ کہانی 1799 سے شروع ہوتی ہے جب نیپولین نے 18 مارچ 1799 میں ایک عثمانی شہر پر حملہ کیا جس کا نام اکو تھا، اور یہ شہر آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا جو آج کل اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن نیپولین کو شکست ہوئی۔ جب نیپولین کو شکست ہوئی تو 2 ماہ بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس ناکام حملے کے بعد نیپولین نے 1799 میں ایک اعلان جاری کر دیا جس میں فرانس کے تحفظ میں یہودیوں کے لیے فلسطین کو ایک وطن کے طور پر پیش کیا گیا۔ دراصل میں یہ فلسطین میں فرانسیسی لوگوں کی موجودگی قائم کرنے کا ایک نظریہ تھا جو پورا نہیں ہوا اور نہ ہی ختم ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اس منصوبے کو انگریزوں نے دوبارہ زندہ کیا۔ 19ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور فلسطین مینڈیٹ کے قیام کے بعد برطانیہ نے فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ دوسری طرف صہیونی تحریک بھی مغربی طاقتوں سے یہ لابنگ کر رہی تھی کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کی بڑے پیمانے پر ہجرت کروائے اور فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کو تسلیم کرے، لیکن برطانیہ کو نہ سیاسی حق حاصل تھا اور نہ ہی قانونی کہ وہ عربوں کی سرزمین کا کسی دوسرے لوگوں سے وعدہ کرے۔ اس کے برعکس برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور صہیونی تحریک کے رہنما بیرن روتھسچلڈ کو ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں فلسطین کو یہودیوں کے لیے قومی گھر بنانے کا حمایت کرتا ہوں۔ اس خط کی تائید برطانیہ کی وزیر اعظم ڈیوڈ لائٹ جارج نے کی تھی جو 1915 میں صہیونی بن گئے تھے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ برطانیہ اس مقصد کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اپنی بہترین کوششیں استعمال کریں گے۔ اس خط سے فلسطین میں صہیونیوں کی آمد شروع ہوئی جسے برطانوی حمایت حاصل تھی۔ فلسطینیوں نے شدید مزاحمت کیا، لیکن چونکہ صہیونیوں کو برطانوی حمایت حاصل تھی تو فلسطینیوں نے کچھ نہ کر سکا، حتیٰ کہ یہودیوں نے صہیونی آبادکاری کے لیے زمینوں کی خریداری کی جس سے ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ اس سارے عمل میں بھی انگریز اور برطانیہ نے صہیونیوں اور یہودیوں کو سہولت فراہم کی تھی۔ جب یہودیوں کی آمد سے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تناؤ شروع ہوا تو ایک طرف یروشلم میں مقیم فلسطینی قیادت نے اس تناؤ کو حل کرنے کے لیے برطانیہ سے مذاکرات کا اصرار کیا، اور دوسری طرف 1992 سے حیفا میں مقیم شامی رہنما الدین القاسم نے انگریزوں اور صہیونیوں کے خلاف بغاوت کا مطالبہ شروع کیا۔ 1935 میں القاسم کو برطانوی افواج نے گھیر لیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسے قتل کر دیا گیا۔ القاسم کی مزاحمت نے بہت سے فلسطینیوں کو متاثر کیا۔ یہ بغاوت جو 1936 میں عربوں نے برطانوی سامراج اور صہیونیوں کے خلاف شروع کی تھی، یہ 3 سال بعد یعنی 1939 میں انگریزوں نے کچل دیا۔ اس سے فلسطینیوں نے خود کو 2 دشمنوں یعنی برطانیہ اور صہیونیوں سے لڑتے ہوئے پایا۔ جب سے فلسطین میں یہودیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی تو اس سے عرب میں بدامنی پیدا ہوئی، تو اس وجہ سے نو آبادیاتی طاقت نے عرب میں بدامنی کو روکنے کی کوشش میں ملک میں آنے والی یہودیوں کی تعداد کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کی تعداد کو محدود کرنے کی وجہ سے صہیونی پریشان ہوئے اور انہوں نے برطانوی حکام پر دہشت گردانہ حملے شروع کیے تاکہ انہیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ جیسے جیسے برطانیہ پر صہیونی حملوں میں اضافہ ہوا تو برطانیہ نے فلسطین کے لیے اپنی ذمہ داری اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودی ریاست اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کا صرف 1/3 حصہ تھا، جن سے زیادہ تر چند سال پہلے یورپ سے آئے تھے، اور تاریخی فلسطین کی صرف 5.5% سے بھی کم پر اپنا کنٹرول رکھا تھا۔
اس کے باوجود اقوام متحدہ کی تجویز کے تحت انہیں 55% زمین دی گئی، جس کو فلسطینیوں اور عرب ممالک نے تسلیم نہیں کیا، تاہم صہیونی تحریک نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے باوجود یہودیوں نے مجوزہ سرحدوں پر اتفاق نہیں کیا اور تاریخی فلسطین کو فتح کرنے کی مہم کو جاری رکھا۔ 1948 شروع ہونے تک صہیونی افواج نے درجنوں دیہاتوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا، ہزاروں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب برطانیہ مینڈیٹ اور اقوام متحدہ کے مطابق انہیں زمین دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ اور منظم قتل عام کیا۔ دراصل میں ان کا پیغام یہ تھا کہ فلسطینیوں کے پاس جو زمینیں رہ گئی ہیں وہ بھی چھوڑ دے، اور اگر زمین نہیں چھوڑتے تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب 14 مئی 1948 قریب آ گئی تو صہیونی افواج نے فلسطین سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ 1948 میں صہیونیوں نے فلسطین کے سب سے بڑے شہر حیفا پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نظر جفا شہر پر جما دی۔ جس دن برطانوی افواج کا باقاعدہ انخلا ہوا تو اسی دن صہیونی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بین گورین نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ راتوں رات فلسطینی بے وطن ہو گئے، اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 1949 تک 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین بن چکے تھے، اور 13,000 سے زیادہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ صہیونی تحریک نے فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، ان کا قتل عام کیا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ دراصل میں ان کا مقصد فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹانا تھا۔